اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کب نماز قصر پڑھے گا؟ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ضروری ہے کہ جہاں پر مسافر کی نماز قصر ہو وہاں پر قصر ہی پڑھے۔ اگر وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے قصر نماز کی جگہ پوری نماز پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی اور اسے دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ وہ کون کون سی شرائط ہیں کہ جو اگر مسافر میں پائی جائیں تو اس کی نماز قصر ہوگی؟ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسافر کا سفر 44 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ اگر اس سے کم سفر ہے، یہ سفر آنے اور جانے کا ملا کر ہے، یعنی جانے کا سفر اور آنے کا سفر ملا کر اتنا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک سائیڈ کا سفر وہ 44 کلومیٹر ہو، بلکہ آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے کہ جانے کا سفر اور واپس آنے کا سفر اگر 44 کلومیٹر بنتا ہے تو پھر نماز قصر ہوگی۔ اگر یہ سفر آنے اور جانے کا ملا کر اگر وہ 44 کلومیٹر نہیں بنتا تو اس صورت میں نماز قصر نہیں ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر ابتدا سے ہی 44 کلومیٹر طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ابتدا ہی سے اگر آدھا سفر طے کر چکا ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ 44 کلومیٹر کا اس کا ٹوٹل سفر ہے، لیکن اس نے شروع سے ارادہ ہی نہیں کیا 44 کلومیٹر سفر طے کرنے کا۔ وہ 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ جہاں پر اس نے ارادہ کیا ہے وہاں سے وہ شمار کرے گا۔ تو اس صورت میں نماز قصر ہوگی کہ اگر ابتدا ہی سے 44 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ انسان رکھتا ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے کہ راستے میں مسافر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے، یعنی اپنا ارادہ تبدیل نہ کر لے۔ مثلا اگر اس نے 25 کلومیٹر سفر کا ارادہ کیا تھا کہ میں 25 کلومیٹر جانے کا اور 25 کلومیٹر آنے کا سفر کروں گا، تو سارا ملا کر یہ 50 کلومیٹر بنتا ہے اس کا سفر، اور اس کی نماز وہاں پر قصر بنتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس نے یہاں سے ارادہ کیا تو ارادہ 50 کلومیٹر کا تھا اور اس نے نماز بھی قصر پڑھنا تھی، لیکن آدھے راستے میں جا کر 15 کلومیٹر اس نے جب طے کر لیا مثلا، تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ جب تبدیل کیا ہے ارادہ، تو جہاں پر اس نے ارادہ تبدیل کیا ہے وہاں تک دیکھنا ہے کہ آیا جو میں سفر طے کر آیا ہوں وہ واپسی والا سفر ملا کر آیا 44 کلومیٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو پھر تو نماز اس کی قصر ہوگی، اگر اتنا سفر نہیں بنتا تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ مثلا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 15 کلومیٹر طے کر چکا ہے، اب جب 15 کلومیٹر طے کر چکا ہے اور ارادہ اس نے تبدیل کر لیا کہ میں نے آگے نہیں جانا، تو 15 کلومیٹر اس نے جانے کا سفر کیا اور واپسی اب کا بھی اگر 15 کلومیٹر ہی ہے تو یہ 30 کلومیٹر بنتا ہے اور وہاں پر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے مسافر کا 44 کلومیٹر یعنی 44 کلومیٹر سے پہلے اپنا وطن نہ ہو۔ جہاں وہ جا رہا ہے اگر راستے میں اس کا اپنا وطن ہے، وہاں پر وہ سٹے کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز وہاں پر جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پر نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے وطن اس نے سٹے کیا۔ اب وہاں سے جب وہ آگے سفر کرے گا تو پھر اس نے دیکھنا ہے کہ اپنے وطن سے لے کر جہاں وہ جا رہا ہے اور واپسی کا سفر ملا کر اگر 44 کلومیٹر بنتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز قصر ہوگی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر 10 دن اس نے قیام کرنا ہے، یعنی اپنے وطن سے وہ چلا اور کسی ایسی جگہ رک گیا جہاں پر اس نے 10 دن قیام کرنا ہے،
تو جہاں پر بھی 10 دن قیام کرنا ہے اس صورت میں ضروری ہے کہ وہاں پر بھی نماز اپنی پوری پڑھے گا، اور جہاں آگے جا رہا ہے پھر وہاں سے کاؤنٹ کرے گا کہ جو اپنا وطن ہے جہاں پر اس نے 10 دن قیام کیا ہے، جہاں پر اس نے 10 دن قیام کیا ہے اس جگہ سے لے کر جو آگے اس نے سفر طے کرنا ہے اور واپسی کا اپنے وطن تک اگر 44 کلومیٹر بنتا ہے تو آگے نماز وہ قصر پڑے گا، جہاں پر اس نے 10 دن قیام کرنا ہے وہاں پر وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا۔ اس کے بعد ہے مسافر حرام کام کے لیے سفر نہ کرے۔ اگر وہ مثلا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو چونکہ اس کا سفر حرام ہے، جب تک شوہر اجازت نہ دے، راضی نہ ہو شوہر اس کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو اس کا سفر حرام ہے، تو جہاں پہ بھی وہ جائے گی اپنی نماز پوری پڑے گی، چونکہ اس کا یہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ کہ ایک شخص مثلا چوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور نمازی بھی وہ ہے پکا، تو جہاں پر وہ جا رہا ہے چونکہ اس کا ارادہ درست نہیں ہے، ارادہ اس کا حرام کام کے لیے ہے، تو جہاں پر بھی جائے گا وہ نماز پوری ہی پڑھے گا، اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں ہو۔ تو مثلا یہ جھونپڑیوں والے جو افراد ہیں جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے، آج یہاں پر رہ رہے ہیں تو 1 مہینے کے بعد یہاں سے وہ کوچ کر جائیں گے، آگے پھر اپنا وہ نیا وہ جھونپڑی بنا لیں گے، پھر تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے آگے چلے جائیں گے، تو چونکہ ان کے قیام کی کوئی مستقل جگہ نہیں ہوتی، جہاں پر بھی وہ نماز پڑھیں گے ان کی نماز پوری ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے کہ کثیر السفر نہ ہو، یعنی کہ زیادہ سفر کرنے والا شخص نہ ہو۔ مثلا ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ ان کا کام ہی سفر کرنا ہے، تو وہ آج یہاں ہیں، کل جو ہے وہ روزانہ وہ کسی روٹین سے وہ کسی نہ کسی جگہ سفر کرتے ہیں، تو وہ جہاں پر بھی جائیں گے ان کی نماز پوری ہوگی، نماز قصر نہیں ہوگی، چونکہ وہ کثیر السفر میں آتے ہیں، یعنی زیادہ سفر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 8، حد ترخص کے بعد، اگر اپنے وطن سے آپ شروع کر رہے ہیں، جہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں کسی جگہ، تو حد ترخص کے بعد نماز قصر ہوگی، جب تک آپ کی حد ترخص نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بتائیں گے اس کے بعد جو آنے والی ہے کہ حد ترخص جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ حد ترخص اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے جو شہر ہے اس کی اذان کی آواز سن سکیں اور اس کی جو دیواریں ہیں ان کو دیکھ سکیں، وہاں جہاں تک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ختم ہو جاتا ہے اس کو حد ترخص کہتے ہیں، یعنی جہاں سے آپ کی دیواریں نظر ابھی نہیں آ رہی وہ جگہ جو ہے باؤنڈری، وہ اس کو حد ترخص کہا جاتا ہے۔ تو نماز قصر اس کے بعد ہوگی، پہلے آپ حد ترخص سے پہلے آپ نے اپنی نماز پوری پڑھنی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، اگر یہ ہوں گی تو نماز قصر ہوگی، وَإِلَّا نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔